پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اس وقت کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تازے کیے ہیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی، اور میں اپنے صوبائی تنظیم کو، اپنے پارٹی کے لیڈرز کو، اپنے عہدیداروں کا اور میرے خاص طور پہ کارکن کے شکر گزار جنہوں نے دن رات محنت کی، سب مل کے محنت کر کے ہمارا یوم تاسیس کو ایک تاریخی یوم تاسیس بنا دیے ہیں۔ اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو الیکشنز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمارا جد و جہد جاری رہے گا، ہمارا محنت جاری رہے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کے میں الیکشنز جیتیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں حکومت بنائیں گے تاکہ ہم یہاں کے عوام کی خدمت کر سکیں، یہاں کے عوام کا نمائندگی کر سکیں، یہاں کے عوام بلوچستان کے عوام کی آواز بن سکیں اور ان کے مسائل کے حل نکال سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بلوچستان کا ایک پرانا ہمارا ایک تاریخ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے بلوچستان کو صوبہ بنایا تو صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کر کے NSC ایوارڈ کر کے آغاز حقوق بلوچستان انٹروڈیوس کر کے وہ صوبائی خود مختاری، وسائل پہ مالکیت اور بہت سے جو یہاں کے گراس روٹس کے گراؤنڈ لیولز کے ایشو تھے، تاریخی زخم تھے، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ بلوچستان کو اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں ایران کے ساتھ جو پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا، گوادر پورٹ کا اور سیپا کا بنیاد رکھے، اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں، پاکستان کے جو وہ علاقے دہشت گردی کے شکار رہے ہیں، ان میں ہم ترقی لے کر آئے، ان کے عوام کو ہم روزگار کے مواقع دیں۔ ان کے عوام کے لیے ہی یہ سوچ تھا کہ اگر ہم ان کو روزگار دیں گے، اگر ان کے اصل مسائل کو حل نکالیں گے تو ہم اس دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ بہرحال جس روٹ سے سی پیک کو شروع ہونا چاہیے تھا وہ پر اس طریقے سے نہیں ہوا، اور پنجاب اور سندھ کا روٹ پہ پہلے کام ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے میں بہت پوٹینشل ہے۔ بلوچستان کے، پاکستان کا مستقبل، معیشت اس منصوبے کا کامیابی سے جڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں اس کا کامیابی صرف تب ہو سکتا ہے جب مقامی لوگوں کا سٹیک ہو، مقامی لوگوں کا فائدہ ہو، مقامی لوگوں کا اونرشپ ہو، تو پھر ہم اصل معنوں میں کہہ سکیں گے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہ صرف کامیاب ہوا ہے مگر اس کا اونرشپ عوام کے پاس ہے۔ یہ ہمارا سوچ ہے، یہ ہمارا کوشش انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ان مسائل کو ایڈریس کر سکیں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکیں، اور یہاں کے کسانوں کو، مزدوروں کو سہولتیں فراہم کر سکیں، یہاں کے غریبوں کو وہ ان کے تکلیف کم کر سکے۔ یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے یہی ہمارے مقصد ہوگا۔ میں نے جلسہ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے، ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت ہے۔ میں یہ کہوں کہ فلانا کھلاڑی یا فلانا بندہ ہمارا سیاسی مخالف ہے تو یہ غلط بات ہوگا۔ ہمارا اگر مخالف ہے، ہمارا اگر مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نیا نسل، پاکستان کا نوجوان نسل ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے، اور ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انفارمیشن سیکرٹری صاحب آپ کنڈکٹ کریں۔ لیول پلاننگ کی آپ نے ہمیشہ بات کی ہے، ایک PMLN کے علاوہ تمام
تمام سیاسی جماعتوں کا یہی مطالبہ ہے. تو کیا دیگر جماعتوں یعنی کیٹیگری اے اور بی جہاں پہ نظر آ رہا ہے, دیگر جماعتوں کے ساتھ آپ مقابل نہیں جس طرح پی ٹی آئی ہے اپنے نیشنل اسمبلی اور پروفیشنل اسمبلی کے انتظام کے لیے انتخابی کریں گے آپ؟ دیکھو جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے, باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ حالات کے مطابق سے آتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ تاریخی مطالبہ ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر اپنی 30 سال کی جدوجہد میں 1973 کی آئین کی بحالی کی جدوجہد کی, تو ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے فری اور فیئر الیکشنز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جدوجہد کی. چاہے وہ 88 کے الیکشن ہو جب آئی جے آئی کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے, چاہے وہ دوسرے صورت میں جو بھی اس قسم کے چیزیں کیے گئے ہیں, ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب کے لیے فری اور فیئر الیکشنز ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو. ہم واحد جماعت ہیں جو اپنے لیے اسپیشل فیلڈ نہیں مانگتے, ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. مگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نے بلوچستان کا ہر الیکشن دیکھا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں ماضی میں یا آپ کو ماضی میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن ملا ہے یا نہیں. ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہم جانتے ہیں, ہر پچ پہ کیسے کھیلا جاتا ہے پیپلز پارٹی کو جانتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبروری 8 کو تمام پاکستان کو, تمام دنیا کو ایک اچھا سرپرائز دیں گے. آپ سے پہلے بھی ایک پارٹی کی آئی تھی, اب آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ 4 دن گزارے ہیں بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے کیا پراسپیکٹس؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پراسپیکٹس تو ہمیشہ بلوچستان میں تھے اور ہیں. ایک گیپ تھا, ایک فقدان تھا, ایک کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. ہم نے ایک آغاز لیا ہے جو اس کا رسپانس ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر ہے, اور ہم تو عوامی کیمپین چلانا چاہتے ہیں. ہم عوام پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور عوام کی ہم چاہتے ہیں ان کا سپورٹ ملے. اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ چند دنوں کی ایکٹیویٹی رہے ہیں بہت ہی کامیاب ہے. پاکستان میں بدقسمتی یہ کہ پہلے سے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ فلاں پارٹی کا جو نیکسٹ حکومت بننے جا رہی ہے, ایک تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ, اور اس حوالے سے بلوچستان میں جو جس طریقے سے یہاں پہ باپ پارٹی کے بہت سے لوگ چلے گئے اس پارٹی میں, تو پہلے رجحان پیپلز پارٹی کی طرف تھا, تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اشارہ ملا یا ان کا ٹریک چینج کر دیا گیا ان کو اس طرف جانے, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے پہلے سے ہی کہ فلاں پارٹی کی حکومت کرنے جا رہی ہے, اس تاثر کو میں سمجھتا ہوں ہر الیکشن میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر اس کا جواب, بہترین جواب جو ہے وہ عوام ہی دے سکتے ہیں. اور کل بلوچستان کے عوام نے اس کوشش کا رد عمل دے دیا ہے. بلوچستان کے عوام نے دکھا دیا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ہے. اب باقی رہتے ہیں الیکشنز کی بات. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جانتے ہیں کہ الیکشنز کیسے لڑے جاتے ہیں اور کیسے جیتنا ہے. الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو آپ کیا ان لوگوں کو ترجیح دیں گے, آپ شامل ہوئے جو آپ کے پرانے ورکر جن میں ماشاء اللہ کی سبزیاں دیں گے اس کے بعد بھی؟ دیکھو جہاں تک ٹکٹس کی بات ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشنز کی کینڈیڈیٹس کی بات ہے, ہمارا پارٹی کا ایک تاریخی پروسیس ہے. ہر الیکشن میں ہم بورڈ بناتے ہیں, بورڈ بیٹھتے ہیں, ہم ہر کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں. obviously دل میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ جیالے جنہوں نے قربانی دی, جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے بہت سخت ٹائم پارٹی کے ساتھ گزارا, ان کے لحاظ ہے, ان کا رسپیکٹ ہے, وہ ہمارے احساسیں ہیں. جب الیکشنز کی سوال آتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا ہے.
ہم نے جیتنا ہے تاکہ ہم پاکستان بلوچستان کے اور پورے پاکستان کے عوام پہ خدمت کر سکے، ان کا بھی خدمت کر سکے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی بنیاد سے لے کے آخری وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے۔ ہر سیاسی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسے خوبصورت کمبینیشن بنائیں گے، ہر علاقے میں ایسی کمبینیشن بنائیں گے جس سے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور اپنے پارٹی کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ ندیم کوسا صاحب کون ہیں؟ بلاول صاحب، یہ آپ نے اپنے جلسے میں بھی کہا، کل مختلف جگہ پر بھی آپ نے کہا کہ نئی طرز کی سیاست ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ مطلب مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے، لیکن آپ اپنے جلسے میں جماعتوں کو بھی نشانے پر لے رہے ہو، تو اس سے مفاہمت کی سیاست تو نہیں ہو رہی، کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ مفاہمت کی سیاست کی طرف جا سکیں؟ بھائی ایک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے سیاست پاکستان میں متعارف کریں۔ یہ جو تقسیم، نفرت اور انا کی سیاست، ذاتی دشمنی پر پہ جہاں سیاست پہنچ چکا ہے، یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ پاکستان کے عوام کے لیے، نہ ہمارے سیاست کے لیے۔ اور میرا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے کہ ہم میں نے کبھی اپنی سیاست کرتے ہوئے نہ تقسیم کی سیاست کی، نہ نفرت کی سیاست کی، نہ گالم گلوچ کی سیاست کی۔ ہم چاہتے تو ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں۔ ساتھ ساتھ میں الیکشن کیمپین میں ہوں۔ میں تو عمران خان وزیر اعظم کا نعرہ یا میاں صاحب وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے تو اپنا الیکشن کیمپین نہیں چلاؤں گا بھائی۔ یہ مجھے نہیں پتا، جیو کا بہت فکر ہے کہ میں جا کے الیکشن کیمپین میں کیوں ان کا لیڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ بھائی میرا نظریاتی اختلافات ہے، ان کا اپنا تاریخ ہے، میرا اپنا تاریخ ہے، اور الیکشن کے دور میں اپنا نظریہ، اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا۔ اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ، اپنا منشور پہ الیکشن لڑے، وہ ووٹ کو عزت دلوائے، ووٹ کا بےزتی نہ کرے۔ وہ اس کا بہتری ہوگا، اس میں میرا بہتری ہوگا، اس میں ملک کا بہتری ہوگا۔ صاحب آپ نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے وفاق سے متعلق جو زیادتیاں ہوئی تھی بلوچستان میں، ان سے جو ہے انہوں نے معافی مانگی ہے، لیکن یہ جو تسلسل ہے ذاتیوں کا یاد بھی جاری ہے، لاپتہ افراد کیمپ بھی بلوچستان میں جاری ہے، اسی طرح تربت میں بھی جو ہے دھرنا جاری ہے، ہر طرف جو ہے یہ معاملہ تاحال جاری ہے۔ کیا آپ جو ہے اب الیکشن جیت کر دوبارہ معافی مانگیں گے یا جو ہے یہ ذاتیات یہ ختم کریں گے؟ یہ جو ہے پی ٹی آئی کا انٹر پارٹی جو الیکشن ہے وہ بھی ہوئے ہیں، چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر کو جو ہے نامزد کیا، اس پر کیا کہیں؟ جہاں تک معافیاں ہیں، میرا خیال میں وہ ضروری تھا۔ مشرف کی آمریت کے بعد جب آپ جو ویسے بہت سے ظلم ہوتا رہا بلوچستان کے ساتھ، نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا، جو آگ بلوچستان کے معاشرے کو لپیٹ رہا تھا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے صدر زرداری صاحب نے ضرور معافی مانگی، مگر معافی پہ تو صرف معافی نہیں معافی مانگی، 18ویں ترمیم پاس کر کے اختیارات دیے صوبے کو، این ایف سی پاس کر کے وسائل دیے صوبے کو، آغاز حقوق بلوچستان انٹروڈیوس کر کے صحت، تعلیم، روزگار، آپ کی تمام مسائل کے لیے ایک روڈ میپ، ایک راستہ دکھایا۔ تاکہ معافی تو بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے، ان فالٹ لائنز کو کور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس بار اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، میں چاہوں گا کہ میں نہ صرف جہاں معافی کی ضرورت ہے معافی دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جو مسائل ہے، جو زخم ہے، اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں کے عوام کو اپنے سیاست میں، اپنے معیشت میں، اپنے ریاست میں اسٹیک ہولڈرز بنانا، یہ اتنا میرا خیال میں مشکل کام نہیں ہے، اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے۔ خلیل جب سے میاں صاحب آئے، جو حالات ملک میں پیدا ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ
जब से मियाँ साहब आए हैं मुस्लिम लीग नून का और ये जिस तरीके से जलसा हुआ, इस इम्प्रेशन को ज़रूर आम पब्लिक में एक धचका लगा है, मगर उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इस इशू को भी एड्रेस करेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क को एक अच्छा तरीके से चलाएं, जहाँ सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। और हमारा एतराज़ भी खान साहब का दौर में ये था कि इमरान खान इस मुल्क का हर इदारा अपना टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश में था, चाहे वो हमारा जुडिशरी हो, जो उसने वो जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, तो कोशिश यही था कि उस इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाना, हर इदारा उसने इसका यही मकसद था कि अपना पार्टी का विंग बनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उस साजिश को नाकाम करवाया। अब हमें पाकिस्तान में जमहूरियत को ताकतवर बनाने के लिए, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को ताकतवर बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये सोच रहा है कि एवोल्यूशन ओवर रेवोल्यूशन। और जितना हम काम करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम परफॉर्म करेंगे, उतना हम अपना स्पेस वापस ले सकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सारे इदारे जो हैं अपने अपने दायरे में रह के काम कर सकेंगे। पाकिस्तान समेत जो तीसरी दुनिया के ममालिक है, उनमें जो असल मसाइल है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। तो हमें देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी जो अपना कंधा पेश करता है, फिर मुखालिफ होते हैं, और फिर जब उसकी बारी ख़त्म हो जाती है फिर दूसरा कंधा पेश करता है। तो आप एक नौजवान सियासतदान हैं, आप नज़रिए की बात करते हैं, तो क्या आप ये ऐसा इनिशिएटिव लेंगे कि तमाम सियासी जमातों को इस बात पे इकट्ठे करें कि वो एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करें और उसका जो मुकाम है उसको वहाँ ले जाकर खड़ा करें? भाई बहने, तो अब ये 3 नस्लों से हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तारीख कुछ ऐसा है, आपने देखा है कि कोई ऐसे हुकूमतें बने हैं जो बिल्कुल ही सिलेक्टेड हुकूमतें रहे हैं, वो भी नाकाम, और जो कॉन्फ्रंटेशनल हुकूमतें बने हैं कुछ उनमें से हम मैं समझता हूँ कि हमारा डिलीवरी को इस कॉन्फ्रंटेशन से नुकसान भी हो। इस्टेब्लिशमेंट चाहे पाकिस्तान का हो या दुनिया का हो, एक रियलिटी है। मैं एक नौजवान सियासतदान होते हुए मैं चाहता हूँ कि इस स्टेटस को इस तरीके से हम तब्दीली लेकर आए कि हम कॉन्फ्रंटेशनल सियासत के बजाय हम कंसेंसस की तरफ लेके जाए, और सारे सियासी जमातों के दरमियान, सारे इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक कंसेंसस के मुताबिक फैसले किए जाए, और वो कंसेंसस को फिर लॉन्ग टर्म हम उस पर अमल दरामद भी कर सके। ये नहीं हो सकता कि पूरा पाकिस्तान को बताया जाए 2018 में कि ये जो खान है ये आपका मसीहा है, आपने इन्हीं के साथ देना है, बाकी सब तो गंदे हैं। और फिर 2023 आ जाए तो अब जो है कोई और ये फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब इंसान हैं, गलती उस सब में है। किसी ने अच्छा किया तो वही उन्होंने कहीं गलती किया होगा, और हमें अपने मुल्क की सोचना चाहिए, अपने अवाम की सोचना चाहिए। There's 24 hours in a day. ना वो 24 hours में मैं या हर किसी के साथ लड़ूं, क्या उस 24 hours में मैं अपना सियासत करूं और अपने अवाम की खिदमत करूं? तो मेरा ख्वाहिश ये होगा, मेरा कोशिश ये होगा कि हम जो अवाम इस वक्त तकलीफ में है, जो महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत तारीख़ी सतह पे पहुँच चुका है, जो मुआशी बहरान पाकिस्तान इस वक्त से गुज़र रहे हैं, हमने अपना तारीख़ में ऐसे मुआशी बहरान से नहीं गुज़रे। तो असल मसला ये है, इस मसला को अगर हमने एड्रेस करना है तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पूरा वफाक को, सारे इदारों को, सारे सियासी जमातें को, सारे तबके को, सारी जुबान बोलने वाले को, सारे इलाके को साथ लेके चल सकते हैं। खुदा न खास्ता नून लीग का हुकूमत बनता है
تو وہ اپنا انتقام کی سیاست، اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کے چکر میں میرا ملک اور میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے. خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت بنے تو وہ اپنا ذاتی مفاد، اپنا انتقام، اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرے عوام اور ملک کو نقصان ہوگا. راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کرے جو نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی پہ مبنی. ہم نے سنا کہ بعد میں ڈاکٹر کرنے کی بات کی، اس نے بڑا امپاور کیا ہے ہمارے جیسے بلوچستان جیسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ڈینجرس ہوگا؟ ہاؤ ڈینجرس دیٹ ول بی ٹیمپر ود 18th amendment؟ میرے خیال میں یہ ملک کے لیے، وفاق کے لیے بہت ہی خطرناک ایک سوچ ہے جو افسوس کے ساتھ ہمارے نون لیگ کے دوست جو ہے وہ آج کل جو ان کے جو یہ اصلی بات ہے یہ سامنے آئے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کا اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان، پختونخوا، سندھ اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے وہ وسائل اسلام آباد بیچنا ہے. آپ کا صحت کا، آپ کا تعلیم کا جو بجٹس ہے ان کو کاٹ کے اسلام آباد بیچنا ہے. میں 18 مہینے اسلام آباد میں گزر کے حکومت کو بڑے نزدیک دیکھ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کے مسائل کو بالکل علم نہیں. ان کو نہ گراؤنڈ کا پتہ ہے، نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں. اور آپ کو ہمیں ایک ایسے حکومت بنانا پڑے گا جو نہ صرف 18ویں ترمیم پہ عمل کرے مگر اس کا عمل درآمد پورا کرے. ابھی تک پورا طریقے سے آپ نے 18ویں ترمیم کو پہ عمل درآمد ہی نہیں کی اور اس کو ناکام کرا دے دیا. 2015 میں پورا کا پورا ڈیولیوشن ہونا چاہیے تھا. ہیلتھ کے بجائے آپ مجھے بتائیں کیا HEC ڈیوالو ہوا ہے؟ 17 وزارتیں ہیں جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کام اب صبح کو کرنا چاہیے. ان کا سالانہ بجٹ 100 ارب روپیہ ضائع ہوتا ہے اس ڈبلنگ میں. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم پورا کا پورا ڈیولیوشن کریں گے. یہ 100 ارب ڈالر بچائیں گے. وہ تمام وزارتیں جو وفاق میں نہیں ہونا چاہیے ان کو بند کر کے، اور وہ پھر 100 ارب ڈالر نہیں روپیہ، وہ 100 ارب روپیہ میں اپنے عوام پہ خرچ کروں گا. میں یوتھ کارڈ، مزدور کارڈ، کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ وہ پیسہ عوام کی جیب میں ڈالوں. صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے عوام کا رخ اور اتحادی دونوں ضروری ہوتے ہیں. پچھلے مہینے میاں صاحب آئے، وہ اتحادی بھی لے گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا رخ بھی ان کی طرف ہی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے وہ تو سب باہر چلے گئے. ایسے میں جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا؟ سر یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے، آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا، الیکشن ہو گیا، خدا حافظ. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں، عوام راستہ دکھاتے ہیں، اور جب عوام فیصلہ کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں تو پھر باقی سب، چاہے وہ الیکٹیبلز ہو یا دوسرے ہو، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. تو میرا اسٹریٹجی وہ ہے، باقی کو کی مرضی. اچھا ایک آخری کوشچن، خاتون رہ گئی وہیں سے، خاتون ہمیں دینا چاہیے پریفرنس. اچھا دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں بہت آج کل گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سندھ آپ لوگوں سے لے لیا جائے گا اور اس کے لیے مثال بچھائی گئی ہے. دوسرا، نیب نے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم کر دیا، آپ کی لیڈرشپ میں بہت سارے کیسز ابھی بھی ہیں کہیں فائلس میں دبے ہوئے ہیں. تو نیب کے اس عمل پہ آپ کی کیا کامنٹس ہیں اور سندھ کے اوپر کیا سوچ ہے؟ دیکھو، سندھ کے بارے میں جو میں نے ابھی بلوچستان کے بارے میں کہا نا، ویسے میرے سوچ سندھ کے بارے میں ہے. سندھ کے عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ. اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلے کرتے ہیں میں خود ان کو مانوں، لیکن اس وقت شکر الحمدللہ
سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. بہت ہی کوشش رائیونٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائے, مگر وہ بات وہ بن نہیں رہا. اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے, جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی بار لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں, وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہیں. نیب کا نہ ہمیں کبھی پہلے کوئی دلچسپی تھا. ہمارا جب 18 مہینے کی حکومت بھی تھا, میرا فوکس اس کم ٹائم میں کتنے اپنے عوام کا خدمت کر سکوں. ہاں, اگر میں وہ 18 مہینہ اس چیز پہ گزارتا کہ والد صاحب کا دوسروں کا کیسز کیسے ختم کروں, شاید وہ چیزیں ہو جاتے, مگر کام رہ جاتے. تو نیب جو ہے وہ اپنے کام کرتے رہے. ہم نے پہلے بھی بڑا نیب دیکھے ہیں, آج بھی نیب دیکھنے کے لیے تیار ہیں, بٹ فوکس ہمارا عوام پہ ہے, الیکشن پہ ہے. عوام کے لادنے بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور الحمدللہ وہ کیمپین ہمارا اچھا چل رہا ہے. ہاں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اصل سوال آپ نے ہی کیا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو. اور جو احتجاج ہو رہا ہے, مین اسٹریم میڈیا دکھائے نہ دکھائے, سب کو پتا ہے کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے ہمارا صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے, کہ جائے ذرا چمن کے عوام سے ملے تو صحیح, انگیج کرے, ڈائلاگ کرے, ان کے مطالبات سنے, اور اس کے مطابق ان مسائل کا حل نکالے. ان کو اگر حکومت کی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے الیکشن کروانے کی ذمہ داری ملی, اور دوسرا جو اس دور میں ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ذمہ داری ملی. فیصلے کرنے کے انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی حق نہیں. جو پی ڈی ایم کا الائنس کا حکومت نے اگر کوئی فیصلہ کیا, صوبائی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا, تو وہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. اگر نیا فیصلہ چاہیے تو انتخابات کرو, نمائندے منتخب ہو, اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں. ہر مسائل کا حل ایک سیاسی حل ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر زرداری کے دور میں کتنے لانگ مارچ اور دھرنے ہوئے. ہر بار ہم نے انگیج کر کے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کر کے مسائل کے حل نکال کے آگے بڑھا. اگر آپ ان ایشوز کو اگنور کریں گے, اگر آپ سمجھیں گے کہ میڈیا پہ نہیں چلائیں گے تو بات ختم, تو یہ مسائل بھرتے رہیں گے, اور اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا. چلو اس کو موقع دے. بلاول صاحب, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کے بعد سیاسی جماعتوں کا کردار محدود ہوا ہے اور ایک مخالف کو دیوار سے لگاتے لگاتے اپنے سامنے ایک دیوار کھڑی کی ہے؟ بھائی, مئی 9 تو میں نے نہیں کی, نہ میاں صاحب نے کیا. جنہوں نے کیا ان سے تو پوچھا جائے. میں نے اس وقت تقریر کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ, اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے. پی ٹی آئی کو تو خان صاحب نے بند گلی میں دھکیل دیا ہے. ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا جمہوریت کو اس بند گلی میں دھکیلا جائے. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ایسے سوچ بھی نہیں سکتے. اب بلوچستان کا کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھے, سیاسی جماعت سے پوچھے, ہم سے یہ غلطی ہو جاتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا. اور یہ ریاست دنیا بھر میں شاید ان دنوں میں امریکہ سے جا رہا تھا یا ایسی کچھ ہو رہا تھا, تو وہاں جو کیپٹل ہل پہ ان کا پارلیمنٹ پہ, نیشنل اسمبلی پہ حملہ ہوا, سارے کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو رول آف لا تو اپنی جگہ, بٹ سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کریں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم جب کہتے ہیں
کہ باقی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے تو یا سیاستدانوں کو بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے. میں 9 کا واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا. آگے جا کے ایسے بہت سے مسائل پاکستان کی تاریخ میں حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل, تمام ایشوز, تمام جو وہ مسئلے ہیں اس کے تھرو ہم ایڈریس کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتوں کے لیے, جمہوریت کے لیے مزید اسپیس گینز کر سکتے ہیں. بلوچستان کے کافی مسائل پہ بات ہوئی ہے, لیکن بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے سیاسی عدم استحکام بھی ہے. 10 سال میں 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے. نون لیگ کا وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہے, نواز صاحب یہاں بیٹھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر کردار ادا کیا. چیئرمین سینیٹ کے انتخاب اور تب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آیا. تو سیاسی عدم استحکام جب بھی بلوچستان میں آئے پاکستان پیپلز پارٹی ہی آگے کیوں آتی ہے؟ جب سیاست ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تو ضرور آئے گا. اور وزیر اعلیٰ آنا جانا, وزیر اعظم آنا جانا, ہمارا مقصد اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا تسلسل چلتے رہیں. مگر جب میں وزیر خارجہ تھا تو 3 وزیر اعظم برٹن کا آئے اور گئے. یہ جمہوری پارلیمانی سسٹم میں یہ ایک گنجائش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سی کوششیں صدر زرداری کے دور میں بھی ہوئے, مگر الحمدللہ ہم نے سیاسی طور پہ, سیاسی طریقے سے ان سے انگیج کر کے ہم نے ہر مسئلہ کو سنبھالا. جہاں تک خان صاحب تھا اس نے اپنا پورا پارلیمنٹ کی افیئرز وہ ISI کو آؤٹ سورس کر لیا تھا. ISI کا رول تھا ہمارا اس کا بجٹ پاس کروانے میں, اس کا بل پاس کروانے میں, ان کے ممبرز اسمبلی پہ. اس نے کبھی اپنا جو ایک سیاسی ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کو بھی قائل کریں, آپ دوسرے ممبرز کو بھی قائل کریں, آپ سیاسی طور پہ انگیج کریں. پیپلز پارٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے. آپ نے 10 اور کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کر کے آپ ہمارا ایک کام کر لیں, 9 کام آپ اپنا نکالیں. ہم تو دور کی بات ہے, وہ تو اپنی پارٹی کو ایسے چلاتے تھے. پھر کیا کس منہ سے کہہ سکتا ہے, کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کسی اور پہ الزام لگا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے طور پہ اپنے بلبوتوں پہ سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں تو کل وہ رو بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور یہ میاں صاحب کے لیے بھی ایک آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس پہ فوکس کیا. ہم نے جب بے نظیر انکم سپورٹ متعارف کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار کے پروگرام کے نام سے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے ایک منصوبہ انٹروڈیوس کروایا. ہم نے جتنے تعلیمی ادارے, یونیورسٹیز, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ پختونخوا ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, میرا گلگت بلتستان ہو, سب سے زیادہ ہر صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ادارے بنے ہیں. میں نے اپنا یوم تاسیس کے جلسے میں ایک پورشن جو ہمارا یوتھ کے لیے منصوبہ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا, اور وہ ہمارا یوتھ کارڈ کی منصوبہ ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں جو ایک طرف تعلیم حاصل کرتے ہیں, یونیورسٹیز کے ڈگری ساتھ ہوتے ہیں, مگر روزگار ڈھونڈنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا کرائٹیریا میں فٹ ہو ان کو ہم مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پیریڈ میں اپنا اگر ایکسپیرینس اس کو ان کو چاہیے
जॉब ढूंढने के लिए उनको जो भी सहूलतें चाहिए वो इस पीरियड में हम उनको दिलवा सकें। साथ साथ हम अपना यूथ मरकज़ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बनाना चाहते हैं, जहाँ ना सिर्फ लाइब्रेरी होगा मगर साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी होगा, इंटरनेट एक्सेस हाई क्वालिटी का अवाम के लिए मुफ्त इंशाल्लाह ताला वहाँ मौजूद होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद होंगे, स्पोर्ट्स के, कल्चर के, आर्ट के, म्यूज़िक के अगर वो शौकीन हैं, अवाम को एक ऐसा जगह मिले जहाँ वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करें। हमारे अवाम के लिए जगह जाने का नहीं होता है और वो फिर अनफॉर्चुनेटली गलत रास्ता पे चलते हैं। और फिर मैं साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि जहाँ हम वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि स्किल्स हो, जहाँ हम नौजवानों को जिनके पास तालीम है लेकिन वो पीरियड को जहाँ मुश्किल होता है तलाश करना रोज़गार, उसको भी हम कवर करें। साथ साथ हम करियर सर्विसेज प्रोवाइड करें। करियर सर्विसेज का मतलब ये है कि हम उन नौजवानों का जो आते हैं हमारे पास, चाहे उनके पास डिग्री हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, हम उनको सिखाएं कि आप अपने आप को इंटरव्यू में कैसे कंडक्ट करें, आपकी सलाहियत क्या है, इस सलाहियत के मुताबिक, आपके स्किल्स के मुताबिक आप कहाँ आप बेस्ट फिट होंगे रोज़गार के लिए। पाकिस्तान में बहुत से आज रोज़गार के मौके हैं, पाकिस्तान के बाहर बहुत से रोज़गार के मौके हैं, मज़ीद रोज़गार के मौके हमने पैदा करने हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि ये तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो वैकेंसीज़ है, वो एक जगह पर आपको वो सारा इंफॉर्मेशन मिले कि हुकूमत के इन सारे इदारे में वैकेंसी है, यहाँ आप अप्लाई करें। प्राइवेट सेक्टर में ये इन स्किल्स की तलाश कर रहे हैं, आप यहाँ सारे आप अप्लाई करें। मैं खुद जब वज़ीर ख़ारजा था तो मैं उन ममालिक पे फोकस करता था जहाँ उनका बुजुर्ग पॉपुलेशन का तेज़ी से उनका बुजुर्ग पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है मगर जो नौजवान का पॉपुलेशन कम है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान के नौजवान वहाँ भेज के वो वहाँ रोज़गार कर सकेंगे। ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहाँ हमने काम शुरू कर लिया है और सिर्फ इतना होगा कि वो मेरा यूथ सेंटर पे जाएंगे, वहाँ उनको करियर सर्विस के थ्रू उनको बताया जाएगा कि फला अपॉर्चुनिटीज़ है। जापान को अगर 4 मिलियन पीपल अ ईयर उनको ज़रूरत है जापान को कि वो अपना एल्डरली पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक्स की मसला की वजह से वो सर्विस करें, और मेरे नौजवानों को स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होगा और एक 6 महीने का लैंग्वेज कोर्स लेने की ज़रूरत होगा। तो मेरे ख्याल में अगर हुकूमत दिलचस्पी ले, अगर हुकूमत अपने ये समझे कि ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारे नौजवान हमारा जिम्मेदारी है, उनको उनका तरक्की हमारा जिम्मेदारी है, उनको अगर रोज़गार मिलेगा तो वो कमाएंगे तो मुल्क का मईशत चलेगा, ना कि वो समझे चले हम इशराफिया को सपोर्ट करें, वो मज़ीद बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस जो है वो खुद ब खुद जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। हमने प्रोएक्टिवली सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें को अवाम के साथ कनेक्ट करके उनका पावर बनाना है और इंशाअल्लाह ताला मैंने ये ट्रायल बेसिस पे अपने बजट्स पे सिंध पे ये यूथ सेंटर्स लगाए हैं। अब इनको उन पे हमें काम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान में मौका दिया, मुल्क भर में मौका दिया, तो हम ये हमारा मंसूबा है। नाराज लोगों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से क्या पॉलिसीज होगी? नाराज तो काफ़ी ज़्यादा है, जगह जगह भी है। आखिर हम सब पाकिस्तानी हैं और मैं तो हमेशा चाहूँगा कि हम रेकन्सिलिएशन करवाएं, हम पाकिस्तान में जितना भी तकसीम हो इसको ख़त्म करें। और इसलिए ऐसे कुछ शराइत होते हैं ना, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं, जो संगीन जुर्म में मुलव्वस हैं जैसे दहशत गर्दी है एक्सेट्रा, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुंजाइश नहीं है। आप अदालत का सामना करें, मगर आपको बिल्कुल इंगेज करना चाहिए ब्रॉडर कम्युनिटीज़ से, ताकि हम आम आवाम को अपने साथ जोड़े, पाकिस्तान के साथ जोड़े, रियासत के साथ जोड़े, ना कि किसी और गलत सोच के साथ। सर ये इशू आई थिंक जहाँ तक अफगान रेफ्यूजीज का इशू है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जुनैद शट अप,
یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے، شاید وہ اس لیے غلط ہوگا کہ قانون پہ عمل درآمد کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے، مگر قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے، اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے، ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. جن پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں، ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے، ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ معاشرے سے انگیج کر کے، سوسائٹی سے انگیج کر کے، سول سوسائٹی سے انگیج کر کے، متاثرین سے انگیج کر کے، ہوسٹ کمیونٹیز سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتا تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں گا، آپ صبر کریں. ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہو گیا. انٹرم پرائم منسٹر نے تو ڈائریکٹلی بلیم کیا کہ افغان گورنمنٹ پاکستان میں ٹیررزم کو فیول کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آپ کے دور میں اتنے حالات خراب نہیں تھے، انٹرم گورنمنٹ کے آتے ہی یہ حالات خراب ہو گئے، اور اسی کے کانٹیکس میں افغان لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے ایکسپلژن بھی چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو کیسے افغان گورنمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کریں گے؟ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا، اب تھا تو برا. اس ایشو کے پیچھے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے، دیر سم روٹ ایشوز، اور وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک رات میں، یہ کافی دیر سے کافی ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. میرا دور سے بھی کچھ ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کیا، نہ صرف افغانستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کی، اپنے بائیلیٹرلی ایشوز ریز کیے، لیکن ہم نے ٹرائی پارٹائل جو چائنا، پاکستان، افغانستان کے سارے وزیر خارجہ کو اکٹھے کر کے انگیج کیا. افغانستان کے لیے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے، گروپ نہیں رہے ہیں، وہ جنگ نہیں رہا، اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پڑے گا. وہ آج بھی جو ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایسے انگیج کرنے جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے. اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو، تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح، ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے، اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے، اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بارڈر فورس ہے، نہ وہ فوج ہے، کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکے. مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے. جو دہشت گرد ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اگر یہ الزام ثابت ہوا کہ افغان طالبان ان کا سہولت کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگا. میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ کے تھک گئے. اب ہمارے عوام ڈوران لائن کے دونوں طرف جینا چاہتے ہیں، وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں، وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ڈوران لائن کی دونوں طرف کے عوام اس امن کی طرف، اس نارمل لائف کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.